بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وہ وضو کر کے نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی بخشش مانگے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ سوال: حضرت عبد المطلب کے انتقال کے وقت ان کی عمر کیا تھی؟ جواب: 82 سال۔ سوال: پیغمبروں کی سرزمین کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ جواب: پیغمبروں کی سرزمین فلسطین کو کہا جاتا ہے۔ سوال: جنگ نہروان کن کے درمیان لڑی گئی اور کیوں لڑی گئی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خوارج کے درمیان خارجیوں کے خاتمے کے لیے جنگ نہروان لڑی گئی۔ سوال: روس عرب کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کو روس عرب کہا جاتا ہے۔ سوال: جزاک اللہ کے کیا معنی ہیں؟ جواب: جزاک اللہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کا اچھا بدلہ دے۔ سوال: معاذ اللہ کے کیا معنی ہے؟ جواب: معاذ اللہ کے معنی ہے خدا کی پناہ، اللہ معاف کرے۔ سوال: ھذا من فضل ربی، اس آیت کے کیا معنی ہے؟ جواب: یہ میرے رب کا احسان ہے۔ سوال: لا اکراہ فی الدین کے کیا معنی ہے؟ جواب: لا اکراہ فی الدین کے معنی ہے دین میں کوئی جبر نہیں۔ سوال: وہ حج جو جمعے کے دن ہوا، اس حج کا نام کیا ہے؟ جواب: جو حج جمعے کے دن ہوا اس حج کا نام حج اکبر ہے۔ سوال: جہاد اکبر سے کیا مراد ہے؟ جواب: جہاد اکبر سے مراد نفس کے خلاف جہاد۔ سوال: عورت کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب: عورت عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال: عشر کے کیا معنی ہے؟ جواب: عشر کے معنی ہے 10واں حصہ۔ سوال: جہیز کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب: جہیز عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال: جہیز کے کیا معنی ہے؟ جواب: جہیز کے معنی ہے چیزیں بنانا۔ سوال: اسلام میں پہلی ہجرت کا نام کیا تھا؟ جواب: اسلام میں پہلی ہجرت کا نام ہجرت حبشہ تھا۔ سوال: مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کب کی؟ جواب: مسلمانوں نے ہجرت حبشہ رجب کے مہینے میں 5 نبوی میں کی تھی۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچوں کو جنم دینے والی عورتوں سے شادی کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ سوال: زندیق کس شخص کو کہا جاتا ہے؟
جواب: زندیق وہ شخص جو کسی مذہب کا پیروکار نہ ہو۔ سوال: قابیل اور حابیل میں سے کون بڑا تھا؟ جواب: قابیل اور حابیل میں سے قابیل بڑا تھا۔ سوال: عیسائیوں کے دو بڑے فرقے کون سے ہیں؟ جواب: پروٹسٹنٹ اور کیتھولک۔ سوال: پروٹسٹنٹ فرقے کی بنیاد کب اور کس نے رکھی؟ جواب: 16ویں صدی میں مارٹن لوتھر نے پروٹسٹنٹ کی بنیاد رکھی۔ سوال: سکھ مت کے بانی بابا گرو نانک کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: سکھ مت کے بانی بابا گرو نانک 15 اپریل 1469 کو ننکانہ صاحب میں پیدا ہوئے۔ سوال: کیا بچوں کو جنوں سے ڈرانا جائز ہے؟ جواب: انسان کو اپنے بچوں کی پرورش کا ہر لمحے خیال رکھنا چاہیے اور وہ اپنے بڑوں کے اخلاق، عادات اور ان کے اعمال کو اپناتے ہیں۔ ماں باپ، بڑے بہن بھائی کے رویے کا بچے کے کردار پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اس لیے انسان کو اپنے عادات و اعمال اور اقوال میں شرعی حدود و قیود کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو بچے کی نفسیات پر برا اثر چھوڑے۔ چھوٹے بچوں کو جنوں سے ڈرانا حرام ہے کیونکہ اس سے بچے کے دل میں جنوں اور شیطانوں سے خوف پیدا ہوگا۔ ممکن ہے یہ خوف اس کے دل میں مستقل بیٹھ جائے اور اس کے دل میں جنوں اور شیطان کے بارے میں غلط اور شرکیہ نظریات پیدا ہو جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے ہیں تو انہوں نے ان جنوں کو سرکشی میں زیادہ کر دیا اور فرمایا یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یہ جھوٹ کے زمرے میں بھی آتا ہے جو حرام ہے اور منافق کی نشانیوں میں سے ہے۔ سوال: بابا گرو نانک کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب: بابا گرو نانک کے والد کا نام مہتا کالو چند تھا۔ سوال: سکھ مذہب میں 5 کلکے سے کیا مراد ہے؟ جواب: سکھ مذہب میں 5 کلکے سے مراد کیس، کنگا، کرپان، کڑا اور کچھا ہے۔ سوال: یہودیوں کی مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب: یہودیوں کی مقدس کتاب تورات ہے۔ سوال: عیسائیوں کی مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب: عیسائیوں کی مقدس کتاب انجیل بائبل ہے۔ سوال: ہندوؤں کی مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب: ہندوؤں کی مقدس کتاب رامائن اور گیتا ہے۔ سوال: سکھ مذہب کی کتاب کون سی ہے؟ جواب: سکھ مذہب کی کتاب گرنتھ صاحب ہے۔ سوال: پارسیوں کی مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب: پارسیوں کی مقدس کتاب ینگ آبسا ہے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو آواز نہیں نکال سکتا؟ جواب: زرافہ وہ جانور ہے جو آواز نہیں نکال سکتا۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص امام سے پہلے رکوع و سجود سے سر اٹھاتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر جیسا بنا دے؟
सवाल, वो कौन सा फल है जिसे हम खरीद नहीं सकते? जवाब, मेहनत का फल जिसे हम खरीद नहीं सकते। सवाल, वो कौन सा मुल्क है जहां च्युइंगम पर पाबंदी है? जवाब, सिंगापुर में च्युइंगम पर पाबंदी है। सवाल, वो कौन सी चीज है जो नाक पर बैठकर आपके कान पकड़ती है? जवाब, ऐनक वो चीज है जो नाक पर बैठकर आपके कान को पकड़ती है। सवाल, वो कौन सी चीज है जिसे खुश्की पर नहीं खा सकते और खाने के लिए पानी में जाना पड़ता है? जवाब, गोता, जिसे हम खुश्की में नहीं खा सकते और खाने के लिए पानी में जाना पड़ता है। सवाल, वो कौन सी चीज है जिसे हम ना छू सकते हैं, ना ही हाथ आती है, बस कानों से पकड़ी जाती है? जवाब, आवाज वो चीज है जिसे ना छू सकते हैं, ना ही हाथ आती है, बस कान से पकड़ी जाती है। सवाल, वो कौन सी चीज है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता? जवाब, साया ऐसी चीज है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। सवाल, ऐसा क्या है जिसे आप सिर्फ एक बार देख सकते हैं, दोबारा नहीं देख सकते? जवाब, गुजरा हुआ कल। सवाल, वो कौन सी गेम है जिसमें पीछे रहने वाला जीत जाता है? जवाब, रस्साकशी गेम है जिसमें पीछे रहने वाला जीत जाता है। सवाल, वो क्या है जो सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता? जवाब, आपका ख्वाब है जिसे सिर्फ आप ही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। सवाल, वो कौन सी चीज है जिसे जितना खींचो वो उतनी ही छोटी होती जाती है? जवाब, सिगरेट ऐसी चीज है जिसे जितना खींचो वो उतनी ही छोटी होती जाएगी। सवाल, चाइना के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा क्यों खाते हैं? जवाब, क्योंकि चाइना की आबादी पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा है। सवाल, वो क्या है जिसे हम निगले तो बच जाएंगे लेकिन वो हमें निगले तो मर जाएंगे? जवाब, पानी है, जिससे हम निगलेंगे तो बच जाते हैं लेकिन पानी जब हमें निगले तो हम मर जाते हैं। सवाल, वो क्या चीज है जो आपको मंजिल तक ले जाती है लेकिन खुद वहीं रुक जाती है? जवाब, सड़क है, जो आपको मंजिल तक ले जाती है लेकिन खुद वहीं रुकी रहती है। सवाल, वो क्या चीज है जो सेहतमंद इंसान को मुफ्त में मिलती है लेकिन बीमार इंसान को पैसों में मिलती है? जवाब, ऑक्सीजन है, जो सेहतमंद इंसान को मुफ्त मिलती है लेकिन बीमार इंसान को पैसों की मिलती है। हदीस मुबारका, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ऐसे शख्स पर रहम करेगा जो बेचते वक्त और खरीदते वक्त और तकाजा करते वक्त फयाजी और नरमी से काम लेता है। सवाल, वो कौन सी चीज है जो हमें दूसरों की नजर आती है लेकिन अपनी नजर नहीं आती? जवाब, गलती ऐसी चीज है जो हमें दूसरों की नजर आती है लेकिन अपनी नजर नहीं आती। सवाल, उस चीज का नाम क्या है जो पैदा होते ही उड़ने लगती है?
دھواں ہے جو پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتا ہے۔ سوال: مرنے کے بعد مردہ کتنے سال تک اپنے گھر والوں کو یاد کرتا اور روتا رہتا ہے؟ جواب: جو گنہگار شخص ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ اس کے لیے دنیا جنت تھی، لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہوتی ہے، اور جو قبر کی زندگی ہے یعنی عالم برزخ کی زندگی، وہ اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے۔ سوال: خوش قسمت بچے کن مہینوں میں پیدا ہوتے ہیں؟ جواب: فروری، مارچ، جون، جولائی، اگست، نومبر اور دسمبر کے مہینے میں۔ سوال: ہمارے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو ہمیں پیدا ہونے کے بعد ملتا ہے؟ جواب: دانت ہمارے جسم کا وہ حصہ ہے جو ہمیں پیدا ہونے کے بعد ملتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس میں پاکستان امریکہ سے آگے ہے؟ جواب: وقت۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو دھونے سے گندی ہو جاتی ہے؟ جواب: پانی ایسی چیز ہے جو دھونے سے گندی ہو جاتی ہے۔ سوال: کیا کرسمس منانا یا کرسمس کی مبارکباد دینا جائز ہے؟ جواب: مسلمانوں کے لیے کرسمس منانا بدعت ہے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کافروں کے مذہبی شعار میں ان کی مشابہت ہے۔ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے اور ان کے مذہبی رسوم و رواج میں شرکت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اگرچہ اس حدیث کا ظاہری معنی کفار کی مشابہت اختیار کرنے والے کے کافر ہونے کو تازہ کرتا ہے، لیکن کم از کم یہ معنی ضرور ہے کہ کفار سے مشابہت اختیار کرنا حرام ہے۔ اس لیے عیسائیوں کے مذہبی تہوار کرسمس وغیرہ پر انہیں مبارکباد دینا بالاتفاق حرام ہے، کیونکہ مبارکباد دینے میں ان کے کفر یا نظریات کا قرار اور ان سے رضامندی کا اظہار ہے۔ ایسے ہی کرسمس کی تقریبات منعقد کرتے ہوئے کافروں کی مشابہت اختیار کرنا، تحائف کا تبادلہ کرنا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، کھانے تیار کرنا اور عام تعلیل کرنا، یہ سب حرام ہے۔ مشرکوں کی عید کے دن ان کے کلیسوں میں نہ جایا کرو، کیونکہ ان پر اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، ٹانگ کا زنا چل کر جانا ہے، جبکہ نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ کا اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔